السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ابھی عقبۃ العوائق کا تیسرا جو عائق ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تیسرا عائق مطلب شیطان ہے نا۔ اس میں ہم بتائے تھے شیطان سے دور رہنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے اس سے دو طریقہ ہے۔ ایک ذکر اللہ، مطلب اللہ سے پناہ مانگتے رہنا شیطان سے بچنے کے لیے، اور شیطان کو محاربت کرنا ہے نا۔ شیطان کی کیا ہے، اس کی چالاکی سے بچنے کے لیے اس کو محاربت کرنا، مجاہد کرتے رہنا، اسی طرح بتائے تھے نا۔ تو محاربت کے بارے میں بتائے، دوسرا ہے وہ۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ شیطان کو محاربت کرنے کے لیے، شیطان کو اپنے قابو میں لانے کے لیے تین چیز کی ضرورت ہے، تین چیزیں۔ اس میں سے ایک کیا ہے، شیطان کا جو کیا بولتے ہیں، شیطان کی جو چالاکی ہے، نہیں تو شیطان کی جو حیلت ہے اس کو سمجھنا، اس کو ہم پڑھنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم شیطان کی چالاکی اگر سمجھتے ہیں، شیطان کی جو خیانت اگر ہم سمجھتے ہیں، تو کیا ہوگا، شیطان ہمارے اوپر غالب کرنے کے لیے کیا نہیں ہوگا، اس کو جسارت نہیں ہوگی، بہادری نہیں ہوگی، سمجھے۔ جیسے ایک چور کے جیسے، ایک گھر والے اگر چور آئے گا، چوری کرے گا اگر سمجھتے ہیں، اگر اس پر اگر دھیان دیتے ہیں، تو گھر والے اسی طرح اگر بیٹھتے ہیں تو پھر چور گھر میں نہیں آئے گا نا۔ مطلب انسان کی غفلت کے وقت کیا ہوتے ہیں، چور چوری کرتے ہیں۔ مطلب لوگ جاگتے رہتے وقت چور تو چوری نہیں کرے گا، ڈر لگتا ہے، سمجھے۔ تو اسی طرح شیطان کی جو چالاکی وہ سمجھنے سے، وہ سیکھنے سے کیا ہوتا ہے، شیطان ہم سے دور رہتے ہیں، مطلب اس کا کام ہمارے پاس نہیں چلے گا، سمجھے۔ اسی طرح ہے دوسرا، شیطان کی جو دعوت ہے اس کو ہم کیا کرنا، نارمین کرنا، مطلب اس کو کیا ایک بے عزتی کے طور پر سمجھنا، مطلب اس کو دھیان نہیں دینا، اہمیت نہیں دینا چاہیے، سمجھے۔ اور وہ شیطان کی جو دعوت ہے، اس کی جو باتیں ہیں، اس کو ہم ہمارے دل میں اس کو رکھنا نہیں ہے، ہمارے دل کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا ہے، سمجھے، اور اس کو مطابقت بھی نہیں کرنا۔ تو وہ اسی طرح ہے، یہ ایک کتا کے جیسا ہے نا، مطلب آواز کرتے رہنے والا جو کتا ہے اس کے جیسا ہے۔ اور اس کے پاس اگر جاتے ہیں تو کیا ہوگا، کتا ہمیں کاٹیں گے، یا اگر پاس نہیں جاتے ہیں، وہ ایسا کیا ہے، چلاتے رہتے ہیں۔ وہ اگر چلاتے رہتے ہیں تو کیا ہے، آواز کرتے رہتے ہیں، ہم اس کو اگر مین نہیں کرتے تو پھر کیا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ تو جب ہم اس کو مین کرتے ہیں تب ہمارے پاس آئے گا، نہیں تو خاموش ہو کے پھر بیٹھے گا۔ تو اسی طرح یہ شیطان ایک کتا کے جیسا ہے۔ اور تیسرا جو ہے، وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں ہمارے کیا ہے، زبان کو کیا کرنا، دائم رکھنا، اور زبان کو بس نہیں ہے، ہمارے کیا ہے، قلب کو بھی دائم رکھنا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، انسان کے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ذکر کرنا شیطان کی طرف سے یہ کیا ہوتا ہے، ایک عاقلت بولا تھا، ایک بیماری ہے انسان کو ہونے والے، ایک بیماری ہے انسان کو ہونے والی جو بیماری ہے، وہ بیماری سے انسان جیسے ڈرتے ہیں، اسی طرح شیطان انسان عاقلت جو بیماری ہے اس سے جیسے ڈرتے ہیں، اسی طرح شیطان
کیا ذکر اللہ کے بارے میں جو ذکر کرتے ہیں، جو اذکار پڑھتے ہیں، نہیں تو جو کیا ہے عیادت مطلب پناہ مانگتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں شیطان عاقلت کے جیسے، وہ جو بہت بڑی بیماری ہے، مشہور بیماری، وہ بیماری کے جیسے شیطان ذکر کو بھی ڈرتا ہے۔ تو کوئی اگر انسان اگر سمجھتے ہیں میں یہ کام کرنے سے مجھے وہ بیماری آئے گی، تو پھر وہ آدمی وہ کام کرے گا نہیں کرے گا نا۔ اسی طرح شیطان کیا ہے ذکر پڑھنے والے آدمی کے پاس نہیں جائے گا، اس کو پتہ ہے کیا ہے میں اس کے پاس جانے سے مجھے مصیبت آئے گی، سمجھے۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے کیا ہے اذکار دائم کرنا، اور وہ ہمارے دل سے بھی زبان سے بھی دائم کرتے رہنا، سمجھے۔ تو اور اگر پوچھتے ہیں تم پوچھتے کہ یہ شیطان کی چالاکی نہیں، اس کو مکاری کیسے سمجھ سکتا ہے، اس کے طریقہ کیا ہے، ایسا اگر تم پوچھتے ہیں تو پہلے تو جان لو کہ شیطان اس کو وسواس ہے، اس کو بہت سارے وسواس ہیں، وہ ایسی وسواس سے کیا ہے تیر مارتے ہیں، وہ تیر مارنے کی جگہ کی جیسے مطلب وہ اس پر ڈال دے گا، پھر کیا ہوگا، یہ وسواس خواطر اور خواطر کے اقسام سمجھنے سے آپ کو کیا ہوگا پتہ چلے گا، مطلب شیطان کی جو وہ وسواس، وہ شیطان کیسے وسواس کرتے ہیں، وہ خواطر سمجھنے سے اور خواطروں کے اقسام کو سمجھنے سے تجھ کو پتہ ہوگا۔ انشاءاللہ خواطر کے چرچا آتے ہیں نیچے، ٹھیک ہے۔ خواطر مطلب ہمارے دل میں آنے والی سوچوں کو بولتے خواطر۔ تو یہ خواطر کس طرح کی خواطر ہیں، کس طرح کی خواطر نہیں ہے، یہ سمجھنے سے ہم کو پتہ چلے گا یہ شیطان کی کیا ہے چالاکی ہے، شیطان کا وسواس ہے، شیطان بہکانے کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے دل کے اندر آنے والے خواطر نہیں، تو ہمارے دل کے اندر آنے والی سوچ کے مطابق ہم کو پتہ چلے گا یہ شیطان کی ہے یا کیا ہے اور کچھ ہے، سمجھے۔ تو دیکھ کے پتہ چلے گا۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، خواطروں کو اور وسواسوں کو سمجھنا ہے نا، انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ اور دوسرا ہے شیطان کو بہت سارے کیا ہیں کیا بولتے ہیں آئیڈیاز ہیں، مطلب ہیل والا تو مکاری بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں چالاکی ہی ہے۔ تو اسی طرح وہ کیا کرتے ہیں، اس کا ایک کیا نیٹ جیسے شکار کا جو جال ہوتا ہے نا، جال کے جیسے وہ بچھا کے رہتے ہیں، اور یہ اس کے جو جال ہے وہ بچھانے والا جو جال ہے، مطلب شکار کرنے کے لیے، انسان کو شکار کرنے کے لیے جو بچھانے والے جو جال ہے وہ کیسے سمجھ میں آئے گا، وہ اس کا مقاصد بولا تو شیطان بچھانے والا چال کیسے سمجھے گا، وہ شیطان کا جو مکر ہے، اس کا جو دھوکہ ہے وہ دیکھ کر اس کو بتانے سے، اس کو سمجھنے سے کیا ہو سکتا ہے، ہم کو شیطان کے وہ دھوکہ کے چال سمجھ سکتے ہیں، سمجھے۔ انشاءاللہ دیکھیں علماء لوگ فرماتے ہیں ایک خواطر میں کیا ہیں کچھ بابوں کے بارے میں بتاتے ہیں، مطلب علماء لوگ خواطر کے بارے میں بہت کچھ چرچا کیے ہیں، اس میں کچھ باب کے بارے میں علماء لوگ فرماتے ہیں، اور خاص ہو کے غزالی امام کیا کیے ہیں ایک کتاب لکھے ہیں خواطر کے بارے میں، اس کا نام ہے تلبیس ابلیس۔ تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے، بہت ہی مشہور کتاب ہے، انشاءاللہ آپ لوگ مطالعہ کیجیے گا۔ اور یہ کتاب ہماری یہ جو کتاب ہے منہاج العابدین، وہ کتاب میں زیادہ بولنا کیا نہیں ہے، لائق نہیں، مطلب یہ کتاب اس کے لیے کیا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو حمل کرنا مشکل ہے، سمجھے۔ اور انشاءاللہ اگر آپ کو چاہیے اللہ کی توفیق ہے تو آپ کو ادھر کچھ نہ کچھ باتیں کیا کریں گے، اور ایک اصل باتیں ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے ادھر، ٹھیک ہے۔ تو اصل الخواطر کیا ہیں، وہ ہم پہلے ایک بات سمجھنا ہے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک انسان جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایک فرشتے کو رکھتا ہے اور اس کو وہ فرشتے کیا کریں گے، وہ خیر کی طرف بلائے گا. سمجھے؟ ہمارے دل میں کیا ایک سوچ آتی ہے، مطلب وہ خیر کہاں سے ہوگا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک فرشتے کو اس کے لیے رکھا ہوگا، وہ فرشتے کی طرف سے ہوگا. تو یقال ملہم، وہ فرشتے کو بولتے ہیں ملہم بولتے ہیں. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک انسان پیدا ہونے کے بعد اس کے ساتھ ایک فرشتے کو رکھے گا، وہ فرشتے خیر کی طرف بلائے گا. وہ خیر کی طرف بلانے والے فرشتے کا نام ہے ملہم. تو وہ فرشتے جو دعوت دیتے ہیں ہمارے اندر، جو بات ہمارے اندر کہتے ہیں تو ہمارے دل میں اس کو بولتے ہیں الہام بولتے ہیں. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شیطان کو بھی اس وقت شیطان کیا کرتے ہیں، اپنے کیا ہے ایک بندہ سے کیا کرتے ہیں، ایک شیطان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھتے ہیں. کس کے لیے؟ اس کو شر کی طرف بلانے کے لیے. سمجھے؟ اس کو بولتے ہیں وسواس. وہ شیطان کا نام ہے وسواس. وہ کیا کریں گے، وسوسہ کی طرف بلائے گا. سمجھے؟ چلو ہمارے دل کے اندر وسواس ڈال دے گا، وہ ہے اس کا کام. ملہم کا کام کیا ہے؟ الہام دینا، مطلب بلائی کی طرف بلائے گا، اور اس کا کام وسواس کی طرف بلانا. سمجھے؟ تو یہ ہے اصل الخواطر. اوکے، میں پہلے بتایا تھا نا، ہمارے دل کے اندر کچھ نہ کچھ سوچ آئے گی. وہ سوچ کیا ہے، اچھا ہے برا ہے، ہم کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ مطلب کیا ہے، وہ ملہم کے طرف سے ہیں تو اچھا ہے، اور شیطان کی طرف سے تو وسواس ہے. تو ملہم کیا کریں گے، ہمیشہ بلائی کی طرف ہی بلائیں گے، اور وسواس کیا کریں گے، ہمیشہ برائی کی طرف ہی بلاتے رہے گا. سمجھے؟ اور دیکھیں ہمارے شیخنا کی طرف سے کیا حکایت کی گئی ہے، شیطان کبھی کیا کرتے ہیں، بلائی کی طرف بھی بلاتے ہیں، بلکہ وہ بلائی کی طرف بلانے کا اس کا مقصد کیا ہے، ہمیں شر میں پہنچانے کے لیے ہے. سمجھے؟ کچھ کیا ہیں مطلب کچھ بیکار کیا چیزوں سے کیا کریں گے، ہمیں بلائیں گے. مطلب وہ مالایا نہیں، مطلب کیا تو بھی نہیں کیا تو بھی کوئی بات نہیں، بلکہ لگے گا کبھی ہم کو کیا اچھا ہے، ایسے کچھ کاموں سے ہمیں بلائیں گے. کس کے لیے؟ اس سے بہتر کام ہم سے منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے. وہ شیطان کے ایک چالاکی ہے. تو وہ بھی ہم سمجھنا ہے، یہ بلانے کا مقصد شیطان ہمیں برائی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور شیطان کا بھی سیدھا بلائی کی طرف بھی بلاتے ہیں. اس کے لیے ہمیں بہت ہی بڑا ایک مصیبت میں تو بہت بڑا گناہ میں پہنچانے کے لیے بھی بلائی کی طرف بلاتے ہیں. تو اس کی کیا ہے، بلائی کبھی بھی کیا نہیں، اس کی بلائی کبھی بھی کیا نہیں کرتے ہیں، برائی کے علاوہ کچھ نہیں پہنچ جاتے ہیں. شیطان کی طرف سے جو بلائی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس کے انتہا کیا ہوتے ہیں، برائی ہی ہوتے ہیں. جیسے کبھی اچھا عمل ہم کریں گے، وہ عمل سے کبھی ہمارے دل میں عجب آئے گا، ریاداری آئے گا، ہے نا، نہیں تو کبر آئے گا. یہ سب وہ ہو سکتے ہیں. سمجھا؟ اور یہ مطلب یہ ملہم، یہ جو فرشتہ ہے اور یہ جو شیطان ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہمیشہ ہمیں بلاتے رہے گا. سمجھے؟ ان دونوں کا کام وہی ہے. ملہم الہام کرتے رہے گا، وسواس ڈالتے رہے گا. سمجھے؟ تو جیسے اللہ سبحانہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک انسان، ایک بندہ، ایک آدم کے ایک بچہ جب پیدا ہو جاتے ہیں، اس وقت اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی ایک فرشتے کو رکھتے ہیں،
اور ایک شیطان کو رکھتے ہیں۔ شیطان ہمیشہ اس کے کیا ہے دل کے کان پر بیٹھا ہوا ہوگا، کہاں اس کے بائیں طرف کے جو دل کا بائیں طرف کے جو کان ہے اس کے پاس بیٹھا ہوگا، اور فرشتہ اس کے دل کا دائیں طرف کے جو کان ہے اس کے پاس بھی بیٹھا رہے گا، اور دونوں اس کو بلاتے رہے گا بلائی کی طرف، سمجھے۔ اور شیطان کو یہ کیا ہے کیا بولتے ہیں شیطان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فرماتے ہیں شیطان لمۃ بن آدم وللملک لمۃ، سمجھے۔ مطلب شیطان کو ایک شیطان بھی بلانے کے لیے اترتے ہیں، اور فرشتے بھی بلانے کے لیے اترنا اس سے مراد کیا ہے، یہ اس کا کام نہیں تو یہ ہمیں ان دونوں اپنا کام کی طرف بلاتے رہے گا، فرشتے بلائی کی طرف بلائے گا، شیطان برائی کی طرف بلائے گا، سمجھے۔ پھر یہ ابھی ہم دو خواتر بتائے نا، ایک شیطان کی طرف سے اور ایک انسان کی طرف سے۔ اور دیکھیے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے ایک انسان کی طبیعت پر بنا کے رکھا ہے، تیار کر کے رکھا ہے، کیا ہے شہوات کی طرف، ہوا نفس کی طرف کیا ہے مائل ہونے کی ایک طبیعت اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے اندر پیدا کیے ہیں۔ کیا اور کبھی کیا ہوتے ہیں وہ بلائی سے ہونے والے شہوات کی طرف بھی جائے گا، اور برائی سے ہونے والے شہوات کی طرف سے ہو جائے گا، بلکہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں وہ ہوا نفس سے برائی کی طرف ہی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیز ہیں خواتر، اصل خواتر۔ اس کا یہ تینوں چیز کے کیا بلانے والے کون کون ہیں، ایک فرشتہ ہے اور شیطان ہے، تیسرا نفس ہے، سمجھا۔ ابھی اور ایک بار بھی اور ایک بھی بتایا نا، ہوا نفس۔ ہوا نفس کو بلانے والا کون ہے، نفس ہے، سمجھے۔ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اتنا بولتا ہوں، باقی بعد میں۔